کبھی یہ خیال آیا ہے کہ کیا کوئی ایسا حکمران ہو سکتا ہے جو بالکل مثالی ہو؟ مطلب ایک ایسا لیڈر جسے ہر مسئلے کا حل معلوم ہو؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے افلاطون کے پاس چلتے ہیں، خاص طور پر اس کی کتاب ریاست میں، جہاں وہ ایک بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے۔ جی، وہ مشہور زمانہ فلسفی حکمران کا تصور۔ بالکل، کہ صرف ایک فلسفی حکمران ہی اصل انصاف قائم کر سکتا ہے۔ تو بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ہم ریاست کی بھاگ دوڑ وہاں کے سب سے عقل مند، سب سے زیادہ علم والے شخص کو دے دیں، تو کیا واقعی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ افلاطون کا جواب تو ہاں میں تھا، اور یہ خیال کافی گہرا ہے۔ جی ہاں، آئیے ذرا اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو پہلے یہ سمجھائیں کہ افلاطون کے ذہن میں یہ فلسفی حکمران آخر ہے کون؟ یہ کوئی عام سیاستدان تو نہیں لگتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ افلاطون کہتا ہے کہ اس حکمران کا مزاج بنیادی طور پر فلسفیانہ ہونا چاہیے، یعنی اسے اقتدار کی کوئی خاص خواہش نہ ہو، بلکہ وہ تو سچائی اور آپ کہہ لیں حقیقت کی کھوج میں مگن ہو۔ اچھا، صرف کھوج ہی نہیں، افلاطون یہ بھی کہتا ہے نا کہ اسے حقیقت کی اصل شکل نظر آنی چاہیے۔ بالکل، اور ساتھ ہی نفسیاتی طور پر بہت متوازن ہو، اپنے جذبات، اپنی خواہشات ان کے قابو میں نہ ہو، بلکہ عقل سے فیصلے کرے۔ یہ تو بہت ہی اونچا معیار ہے، کافی کڑی شرائط ہیں۔ شرائط سخت ہیں جی، لیکن اس کے پیچھے افلاطون کی خاص دلیل ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں سوچتا تھا کہ صرف فلسفے ہی حکومت کرنے کے اہل ہیں۔ ہاں، یہ اہم نقطہ ہے۔ اس کے خیال میں جو عام لوگ ہمیں سیاست میں نظر آتے ہیں نا، وہ تو بس حقیقت کی پرچھائیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی مشہور غار کی تمثیل میں یہی سمجھاتا ہے کہ عام لوگ تو جیسے اندھیرے میں قید ہیں اور دیوار پر پڑنے والے سایوں کو ہی اصل حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ اچھا، فلسفی افلاطون کے نزدیک وہ شخص ہے جو اس غار سے باہر نکل کر اصل روشنی، اصل حقیقت کو دیکھتا ہے، جسے وہ خیالات یا فارمز کہتا ہے۔ یہ فارمز یعنی وہ اصل تصورات، جیسے انصاف کا اصل تصور۔ چونکہ فلسفی ہی ان اصل حقائق تک پہنچ سکتا ہے، اس لیے صرف وہی جانتا ہے کہ ریاست کو صحیح معنوں میں انصاف اور اچھائی کی طرف کیسے لے کر جانا ہے۔ تو علم ہی اصل طاقت ہے۔ بالکل، علم ہی طاقت ہے، اور یہ خاص علم صرف فلسفی کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ علم اور طاقت کا تعلق تو سمجھ آ گیا، لیکن یہاں سے کچھ مشکل سوال بھی تو اٹھتے ہیں، جیسے کیا آج کی دنیا میں جہاں سیاست اتنی پیچیدہ ہو گئی ہے، ایسا کوئی فلسفی حکمران مل بھی سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن بھی ہے؟ یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ اور کیا لوگ اسے قبول کریں گے؟ اور پھر وہ جمہوریت والا سوال۔ جی، افلاطون کا یہ ماڈل تو لگتا ہے جیسے جمہوریت کی بالکل ضد ہو، ہے نا؟ صحیح۔ جمہوریت کہتی ہے عوام کی حکومت، عوام کی مرضی سے، اور افلاطون کہہ رہا ہے کہ نہیں بھئی، حکومت کا حق تو صرف چند گنے چنے اہل ترین لوگوں یعنی فلسفیوں کو ہے۔ یہ تو بالکل الٹ بات ہوئی۔ ہاں، اور یہ بھی سوچیں کیا ایک فلسفہ جو شاید زیادہ تر کتابوں اور خیالات کی دنیا میں رہتا ہو، وہ عملی مسائل سے نمٹ پائے گا؟ معیشت، خارجہ پالیسی، روزمرہ کے انتظامی امور۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بہت زیادہ نظریاتی ہو جائے، عملی نہ رہے؟ بالکل، کہیں زیادہ علم اسے عملی دنیا سے کاٹ نہ دے۔ دیکھیے، یہ سارے سوالات بہت اہم ہیں اور افلاطون کے نظریے پر بنیادی سوال اٹھاتے ہیں۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ بات تو واضح ہے کہ افلاطون کا ماڈل آج کے جمہوری نظاموں سے بالکل مختلف ہے۔ جی، جمہوریت میں قابلیت سے زیادہ عوامی مقبولیت اور اکثریت کی رائے چلتی ہے۔ افلاطون کے لیے حکمرانی عوام کی پسند ناپسند کا معاملہ نہیں، بلکہ ایک خاص مہارت ہے۔ جیسے کوئی ہنر ہو۔ بالکل، جیسے جہاز چلانا یا ڈاکٹری کرنا۔ اب بیمار ہوں تو سب سے قابل ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں نا، ووٹنگ تو نہیں کرواتے۔ صحیح۔ افلاطون کہتا ہے کہ ریاست چلانا بھی اسی طرح کی، بلکہ سب سے اعلیٰ درجے کی مہارت ہے۔ آج کل جب ہم کبھی ٹیکنوکریٹس کی حکومت کی بات سنتے ہیں، یعنی ماہرین پر مبنی حکومت پر ہوں، لیکن پھر وہی بحث آ جاتی ہے کہ کیا صرف تکنیکی علم، سیاسی حکمت عملی اور عوامی امنگوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہے؟ کیا عوام سے ان کا حکمران چننے کا حق لے لینا ٹھیک ہے؟ یہ بنیادی کشمکش افلاطون کے نظریے اور جدید سیاست کے درمیان آج بھی موجود ہے۔ اور ایک اور بات،
افلاطون کے فلسفی حکمران کو خود حکومت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اچھا، جی، اسے تو یہ ذمہ داری ایک فرض کے طور پر تقریباً زبردستی نبھانی پڑتی ہے ریاست کی بھلائی کے لیے۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ افلاطون کے نزدیک اصل قیادت، اصل لیڈرشپ کیا ہے؟ وہ ہے حکمت، سچائی کی گہری سمجھ اور حقیقت کو جاننا۔ بالکل، اور مقصد ذاتی فائدہ نہیں بلکہ پوری ریاست کی بہتری۔ کا تصور، چاہے وہ بالکل افلاطون والی شکل میں نہ بھی ہو، آج بھی کسی نہ کسی طرح متعلقہ ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہمیں اپنے لیڈروں میں علم اور کردار کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے؟ یہ سوال، یہ گفتگو ہمارے ذہنوں میں چھوڑ جاتی ہے۔ اگلی بار ہم افلاطون کے اسی تصور کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ مثالی شہر، دی سٹی ان اسپیچ، کیسا ہوگا، جہاں یہ فلسفی حکمران حکومت کرے گا اور جہاں انصاف اپنے کامل روپ میں نظر آئے گا۔